وزیر اعظم ہونا بڑی بات کہ مسلمان ہونا بڑی بات؟ دیکھو نا، جو وزیر اعظم بنتا بڑا خوش ہوتا ہے، اس کا سارا خاندان کہ جی وزیر اعظم بن گئے. نہیں، مسلمان ہونا بڑی بات ہے. ہم مسلمان، کیا مطلب؟ ہماری جان مال اسلام کے لیے، ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے. اسلام دنیا میں چمک جائے. دکاندار ہے، وہ کہتا ہے میری دکان چمک جائے. زمیندار کیا چاہتا ہے؟ میرا زمیندارہ چمک جائے. کارخانے والا چاہتا ہے میرا کارخانہ چمک جائے. نہیں نہیں، ہم دکاندار بعد میں ہیں، مسلمان زمیندار بعد میں ہیں، مسلمان ڈاکٹر پروفیسر بعد میں ہیں، مسلمان. تو پہلے محنت کیا کریں گے؟ دکان چمکے کہ اسلام چمکے؟ ہاں. اچھا، مسلمان کب چمکے گا؟ جب دکانیں چمکیں گی یا اسلام چمکے گا؟ اسلام کی عزت، مسلمان کی عزت دکانوں سے ہے کہ اسلام سے ہے؟ ہاں. اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا. اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو عزت ملے گی. ہاں. ہم کون ہیں؟ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. پہلے نبی آتے تھے کسی ایک قوم کے لیے، پہلے نبی آتے تھے کسی ایک ملک، ایک زمانے کے لیے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے پورے عالم کے لیے اور قیامت تک کے زمانے کے لیے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ پورا دین زندہ ہو، پوری دنیا میں زندہ ہو. انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ انسانوں کو کھانا مل جائے، کپڑا مل جائے، مکان بن جائے. یہ کیا سوچ ہے بھائی؟ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، بچہ اس کے سامنے ہوتا ہے میں نے کھیلنے جانا ہے، ابا کہتا ہے پڑھنے جانا ہے. بچے کے سامنے آج کا دن ہوتا ہے، باپ کے سامنے اس کا آئندہ کی زندگی ہوتی ہے. ہاں. بچہ سمجھتا ہے میرے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں، حالانکہ باپ اس کا خیر خواہ ہے. تو یہ کھانے کی، کپڑوں کی، جوتوں کی، برتنوں کی، زیور کی، فرنیچر کی، گاڑیوں کی، بس یہ فکر ہے. بھئی پورا دین زندہ ہو. انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد انسانوں کو ہدایت ملے، کھانا ملے، یہ نبی کی فکر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے ایک دن کھانا ملے میں شکر کروں، ایک دن کھانا نہ ملے میں کیا کروں؟ صبر کروں. ہاں. یہ تبلیغ کی محنت، چلو بھائی رائے، چلو بھائی چلہ لگاؤ بھی، چلو بھائی آؤ شب جمعہ ہے، چلو آؤ بھی بیان ہے بھائی. یہ کس لیے ہے؟ کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ ہم بیکار پیدا ہوئے؟ ہم خود بخود پیدا ہو گئے. اللہ نے ہمیں بیکار نہیں بنایا ہے. اتنا بڑا نظام، آسمان زمین کس لیے بنایا ہے؟ جب تک دنیا میں ایک آدمی باقی ہے جو کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ کا نام لینے والا ہے، یہ کائنات کا نظام باقی رہے گا. چاند کا، سورج کا، درختوں کا، پہاڑوں کا، دریاؤں کا، سمندروں کا، اتنا بڑا نظام باقی رہے گا. کس کی برکت سے؟ جب تک ایک آدمی ایسا باقی ہے جو کس کو پکارنے والا ہے. اور جب کائنات میں کروڑوں انسان ہوں گے، اربوں انسان ہوں گے، اور جب ایک آدمی بھی ایسا نہ رہا جو اللہ کا نام لینے والا، جو کلمہ پڑھنے والا،
اللہ اس ساری کائنات کے نظام کو توڑ کے رکھ دے گا. تباہ کا آسمان کو اللہ کیا ہے توڑ دے گا, زمین کو ہوا میں, پہاڑوں کو ہوا میں اڑا دے گا, سمندروں کو آگ لگا دے گا. کہ ایک آدمی بھی ایسا نہیں رہا جو اللہ کو پکارنے والا. کارخانے ہوں گے, حکومتیں ہوں گی, وہ سب کچھ ہوگا. اللہ کا نام لینے والا جب نہ رہا, اللہ اس کائنات کو ختم کر دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, قیامت تک کوئی نبی نہیں. اب انبیاء والی محنت, انبیاء والا کام, انبیاء والی ذمہ داری اللہ نے اس امت کو دی. ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, ہاں, ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کہ اللہ کا دین زندہ ہو, اللہ کا کلمہ بلند ہو, انسانوں کو ہدایت مل جائے, سارے انسان جہنم سے بچ جائیں, سارے انسان جنت میں چلے جائیں, سب اللہ کو پہچانے. یہ ہمارا کام. تو پہلی بات سب نیت کریں ہمیں پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ. یہ جذبہ ہو. کیا دکان کی فکر, کاروبار کی فکر, تنخواہ کی فکر ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی فکریں نہیں. رزق تو مقدر کا ہے, نہ زیادہ ہونا ہے نہ کم ہونا ہے. ایک آدمی زور لگا رہا ہے, محنت کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, میری عمر میں اضافہ ہو جائے. سب کہیں کہ بے وقوف ہے, عمر میں اضافہ کوئی نہیں ہوتا. عمر میں اضافہ, جیسے عمر میں اضافہ نہیں ہوتا, رزق میں بھی اضافہ. ایک حدیث میں آتا ہے جیسے موت آدمی کو تلاش کرتی ہے, اسی طرح اس کا رزق بھی اسے تلاش کرتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جو تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی ہو جائے گا, اللہ بھی تھوڑے عمل پر اس سے راضی ہو جائیں گے. ہاں, ہم دنیا میں کیوں آئے؟ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کھا لو, کما لو. بہت سارے لوگ کما رہے ہیں کس لیے؟ کھانے کے لیے. کھا رہے ہیں کس لیے؟ کمانے کے لیے. واہ جی واہ. ارے ہاں, 60-70 سال کی زندگی, پہلے 30-40 سال جان لگا دی مال کمانے پر, پھر اگلے 20-25 سال مال لگا دیا جان بچانے پر. پہلے اپنی صحت خراب کی کس لیے؟ مال کمانے پر. پھر اپنا مال لگایا کس پر؟ اپنی صحت. بعض لوگ پتہ کس لیے کما رہے ہیں؟ ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. اور بعض لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ضرورتیں پوری ہو رہی, وہ پتہ کس لیے کما رہے ہیں؟ خواہشات پوری کرنے کے لیے. اور بہت ساروں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ خواہشات بھی پوری ہو رہی, وہ پتہ کس لیے کما رہے ہیں؟ دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے. چلو عجیب بات, جس کے پاس مال نہیں ہے وہ بھی کما رہا ہے, جس کے پاس مال تھوڑا ہے وہ بھی کما رہا ہے, جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ بھی کما رہا ہے, جس کے پاس مال بہت زیادہ ہے وہ بھی کما رہا ہے. ہم دنیا میں اس لیے ہیں. مقصد زندگی کیا ہے؟ تین چیزیں ہیں سمجھنے کی, سمجھانے کی. ایک ہے مقصد زندگی, ایک ہے ضروریات زندگی, اور ایک ہے خواہشات زندگی. ہاں, مقصد زندگی, ضروریات زندگی, خواہشات زندگی. مقصد زندگی کسے کہتے ہیں؟ جس پر آدمی جان لگاتا ہے, قوت لگاتا ہے, دل دماغ لگاتا ہے, صبح شام لگاتا ہے, دن رات لگاتا ہے. جس پر آدمی اپنی صلاحیت لگاتا ہے, استعداد لگاتا ہے. جس پر آدمی زیادہ بولتا ہے, زیادہ سنتا ہے, زیادہ سوچتا ہے, جس کے لیے زیادہ سفر کرتا ہے, جس کو زیادہ اللہ سے مانگتا ہے, جس کے نفع پر بڑی خوشی ہوتی ہے, جس کے نقصان پر بڑا صدمہ ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے مقصد زندگی. ہاں, اور ضروریات زندگی کسے کہتے ہیں؟ جس میں آدمی بوقت ضرورت بقدر ضرورت لگتا ہے, بوقت ضرورت بقدر ضرورت لگتا ہے. ہاں, یہ ہوتا ہے ضروریات زندگی. اور خواہشات زندگی کیا ہے؟
خواہشات زندگی کیا ہے؟ جس کی حد ہی کوئی نہیں، جس کی حد ہی کوئی نہیں۔ آدمی چاہتا ہے میں جوان رہوں، اب یہ نہیں کبھی کیا ہے کہ 40 سال میں بوڑھا ہو، آدمی چاہتا ہے میں جوان ہی رہوں، اس کی کوئی حد نہیں۔ آدمی چاہتا ہے میں زندہ رہوں، آدمی چاہتا ہے میں خوش رہوں، آدمی چاہتا ہے میں تندرست رہوں۔ یہ خواہشات ہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہاں، آج خلط ملط ہوا ہے۔ مقصد زندگی کیا ہے، ضروریات زندگی کیا ہیں، خواہشات زندگی کیا ہیں، خلط ملط، گنجل کھچڑی پک گئی۔ تبلیغ کہ مقصد زندگی سمجھیں۔ ہمارا مقصد زندگی جس کے لیے ہم دنیا میں آئیں، جو ہمارا کام ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے، جس پر ہمیں اپنی جان لگانی، اپنی صلاحیت لگانی، اپنا دل دماغ لگانا ہے، اپنی قوت لگانی، اپنی صبح شام لگانی، جس کو ہم نے زیادہ بولنا ہے، سننا ہے، سوچنا ہے، جس کے لیے ہمیں زیادہ سفر کرنے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، انسانوں کو ہدایت ملے۔ یہ ہے مقصد زندگی۔ تو نیت کریں ہمیں اپنی صلاحیت مقصد زندگی پر لگانی ہے انشاءاللہ۔ ہاں، کیسے سب اللہ کو پہچانے؟ سب کس کو پہچانے؟ بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے پہلی آواز ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، ہر محلے میں صبح ہی صبح اندھیرا ہے، سناٹا ہے، پہلی آواز کیا گونجی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بندگی کس کی ہوگی؟ بندگی کے لائق کون ہے؟ ہمیں کس سے محبت کرنی ہے؟ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمارے کام بنانے والا کون ہے؟ یہ بات دل و دماغ میں اتر جائے کہ سب محتاج ہیں اور صمد کون؟ اللہ۔ سب ضعیف ہیں اور قوی کون؟ اللہ۔ سب عاجز ہیں اور قادر کون؟ اللہ۔ سب مخلوق ہیں اور خالق کون؟ اللہ۔ سب محکوم ہیں اور حاکم کون؟ اللہ۔ سب ضعیف ہیں اور قوی کون؟ اللہ۔ کچھ نہ تھا اس کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ۔ اور پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ۔ اول بھی کون؟ اللہ۔ آخر بھی کون؟ اللہ۔ ظاہر بھی کون؟ اللہ۔ ہر پھول میں خوشبو رکھنے والا کون ہے؟ ہر پھل میں ذائقہ رکھنے والا کون ہے؟ بھینس میں دودھ بنانے والا کون ہے؟ زمین سے کڑوی مرچ نکالنے والا کون ہے؟ زمین سے میٹھی کھجور نکالنے والا کون ہے؟ ہاں، ہر گیا ہے کہ الزمی برویت وحدہ لا شریک لہو میں گویت۔ ہر پودا جو زمین سے نکل رہا وہ کیا پکارتا ہوا نکلتا ہے کہ کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کا کوئی شریک ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی۔ کہ یہ سب کچھ کو بنانے والا، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی نے کوئی چیز بنائی تو دکھاؤ۔ کوئی درخت کا پتا، کوئی گندم کا دانہ، کوئی ریت کا ذرہ، کوئی اللہ کے علاوہ کسی نے کوئی چیز بنائی تو دکھاؤ، کون ہے؟ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ اب زمیندار بیج ڈال رہا ہے، پانی لگا رہا ہے، ہل چلا رہا ہے، اب زمین سے کومپل کون نکال رہا ہے؟ کھیتیاں کون اگاتا ہے؟ ہاں۔ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون۔ ہم روزانہ پانی پی رہے ہیں، صبح شام پانی پی رہے ہیں، ہاں، رات اٹھ کے پانی پی رہے ہیں۔ یہ پانی کون پلاتا ہے؟ آسمان سے پانی کس نے اتارا؟ زمین سے پانی کس نے نکالا؟ پھر پانی کو میٹھا کس نے بنایا؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا۔ ہم چاہیں تو پانی کو کڑوا بنا دے۔ اللہ نے دھمکی دی ہے، اگر اللہ پانی کو کڑوا بنا دے تو کیا کر لیں گے بھائی؟ فلولا تشکرون۔ اللہ نے شکوہ کیا ہے اور تم شکر کیوں نہیں کرتے؟
شکر. جو اللہ پانی پلا رہا ہے اس اللہ کی نافرمانی کر رہے. ہم کھانے کھا رہے ہیں، پھل کھا رہے ہیں، سبزیاں کھا رہے ہیں، غلے کھا رہے ہیں، میوے کھا رہے ہیں، کیلے آ گئے، امرود آ گئے، انار آ گیا، انگور کیلا آ گیا، تربوز آ گیا، کھجور آ گئے ہیں، آم آ گیا، سبزیاں کیسی کیسی، غلے. اس سب کچھ کو ہمیں کھانے کون کھلاتا ہے؟ اس میں ذائقے کون رکھتا ہے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. انسان ذرا غور تو کرو، غور تو کرو. یہ تم اتنا کچھ کھاتے ہو، اتنا کچھ کھاتے ہو، اس کھانے کے پیچھے نظام کس کا چلا ہے؟ آسمان سے پانی کس نے برسایا؟ زمین سے کومپل کس نے نکالی؟ اس میں غلے، میوے، کھجور، زیتون، سبزیاں کس نے اگائیں؟ ہاں، اللہ کا نظام چل رہا ہے. تو ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس سے محبت کرنی؟ کس کی طرف دوڑ لگانی؟ کس سے دوستی لگانی؟ ہاں، کامیابی کس کا نام ہے؟ اللہ کو پا لینا. کامیابی کس کا نام؟ اللہ کو راضی کر لینا. کامیابی کس کا نام؟ اللہ کو ساتھ لے لینا. کامیابی کس کا نام؟ اللہ تک پہنچ جانا. جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے تو اے دنیا کے تاجروں اور زمینداروں اور مالداروں، حکمرانوں، وزیروں، سرداروں، کس کو ساتھ لے لو؟ کس کو ساتھ لے لو؟ کس کی طرف دوڑ لگا لو؟ توبہ توبہ. آج دوڑ لگ رہی مال کی طرف، دوڑ لگ رہی مال والوں کی طرف، دوڑ لگ رہی حکومتوں کی طرف، دوڑ لگ رہی حکومت والوں کی طرف، دوڑ لگ رہی وزارتوں کی طرف، دوڑ لگ رہی چیزوں کی طرف، کارخانوں کی طرف. نہیں. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی. رفتار بہت تیز ہے، رخ غلط ہے، منزل پر نہیں پہنچے گا. رفتار بہت آہستہ ہے، رخ صحیح ہے، منزل پر. ہاں، آج رفتار تیز ہے، رخ غلط ہے. مال مل جائے، ملک مل جائے، حکومت مل جائے، عہدہ مل جائے، ڈگری مل جائے، وزارتیں مل جائیں، جائیداد مل جائے، کارخانہ مل جائے، پلازہ مل جائے. اب یہ تمہیں سب کچھ مل گیا اور اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا، کچھ بھی نہ ملا. کیونکہ کام بنانے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ ہر ضرورت میں، ہر حاجت میں، ہر حال میں ہر شخص کا رجوع کس کی طرف ہو؟ اللہ کی. مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ اذا سألت فاسأل اللہ. مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگنا. مصیبت میں پھنس گئے، پریشانی میں آ گئے، اب مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون ہے؟ اذا استعنت فاستعن باللہ. مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون ہے؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب یہ کہتا ہے مجھے پکارو، میرے سے مانگو. آگے وعدہ کیا ہے میں تمہاری مانگ کو قبول کروں. میں تمہاری مانگ کو کیا کروں گا؟ ہاں، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا. یہ ہے سمجھنا، یہ ہے سمجھانا، اس کو ہے بولنا، اس کو ہے سننا، اس کو لے کے پھرنا، گاؤں گاؤں، بستی بستی، گھر گھر جانا کہ اے انسانوں کس کو راضی کر لو؟ اللہ کو راضی کر لو. ہمارے کام بنانے والا اللہ ہے. ہمارا مطلوب کون؟ اللہ. ہمارا مقصود کون؟ اللہ. ہمارا معبود کون؟ اللہ. ہمارا محبوب کون؟ لا الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. مطلوب بھی اللہ، مقصود بھی اللہ، معبود بھی اللہ، محبوب بھی اللہ. ہاں، اللہ کو ساتھ لینا یہ ہے کامیابی. اللہ کا ساتھ چھوٹ جانا
یہ ہے ناکامی، یہ ہے ناکامی۔ اب اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ یہ ہے نمونہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بہترین نمونہ کون ہے؟ کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کی چال چلنا ہوگی، ان کا دامن پکڑنا ہوگا، ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہوگا، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا۔ یہ ہیں ہمارے آج کے نوجوان کہتے ہیں نا، آج کے نوجوان کہتے ہیں نا فلاں میرا آئیڈیل ہے، فلاں میرا ہیرو ہے۔ توبہ توبہ توبہ، ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارے ہیرو کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی اتباع کر، یہ ہیں عزت والے۔ ہاں، اب عزت چاہیے تو نبی کا دامن پکڑ لو۔ یہ ہے کامیاب ترین ہستی، کامیابی چاہیے تو نبی کے پیچھے 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 چل پڑو۔ ہاں، جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے، شہد سے مٹھاس جدا نہیں ہو سکتی، دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے، دودھ سے کوئی سفیدی جدا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کے ساتھ، آپ والی زندگی کے ساتھ، آپ کے طریقوں کے ساتھ کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں، عزتیں جڑی ہوئی ہیں، خیریں جڑی ہوئی ہیں، برکتیں جڑی ہوئی ہیں، بھلائیاں جڑی ہوئی ہیں، کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں۔ ہاں، جیسے آم کی گٹھلی میں ہزاروں آم چھپے ہوئے ہیں، تربوز کے بیچ میں ہزاروں تربوز چھپے ہوئے ہیں، نظر نہیں آ رہے، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی سنتوں میں، آپ کے طریقوں میں، آپ والی زندگی میں کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں، مسئلوں کا حل چھپا ہوا ہے۔ یہ ہے سمجھنا، یہ ہے سمجھانا، اس کو بولنا سننا، اس بات کو لے کے پھرنا، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ سب اللہ کو پہچانے، اللہ کے نظام کو پہچانے کہ اللہ کا نظام کیا ہے، اللہ کا نظام کیا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ اللہ اپنا نظام بتا رہے ہیں، اپنا نظام بتا رہے ہیں کیا؟ کہ جو اپنے ایمان کو اچھا بنائیں گے، جو اپنے اعمال کو اچھا بنائیں گے، اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور بھی ضرور انہیں خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی عطا کر دیں، ہم حیات طیبہ دیں گے، خوشگوار زندگی دیں گے، بہترین زندگی دیں گے، عافیت والی زندگی دیں گے، سہولتوں والی زندگی دیں گے۔ کس کو؟ کس کو؟ جو اپنے ایمان کو اچھا بنائے، جو اپنے اعمال کو اچھا بنائے۔ ہاں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعمى قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ جو میرے دین سے اعراض کرے گا، جو اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ کے حکم کو چھوڑے گا، نبی کے طریقے کو چھوڑے گا، جو اپنی منمانی کرے گا، اپنی مرضی پہ چلے گا، جو میرے دین سے اعراض کرے گا، اللہ ماتے میں اس کی زندگی کو اس پر تنگ کر دوں گا۔ ہاں، بےچینیاں، پریشانیاں، ہاں، اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ وہ کہے گا اللہ میں تو آنکھوں والا تھا، مجھے اندھا کیوں کیا؟ کہ تجھے میری آیات پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی تھی، نہیں سنتا تھا نا، آج میں تیری نہیں سنتا۔ ہاں، یہ سمجھنا ہے، یہ سمجھانا ہے، یہ تبلیغ، یہ 4 ماہ، یہ چلہ، یہ 3 دن، یہ شب جمعہ، چلو اجتماع، بھئی یہ بات دلوں میں اتارنا ہے کہ اے دنیا کے انسانوں، ہم کس کے محتاج ہیں؟ ہمارا معبود کون ہے؟ ہماری کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہمارے مسئلے حل کرنے والا کون ہے؟ ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمیں کس کو ساتھ لینا ہے؟ کیسے؟ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے،
پھر اللہ ہمارے کام بنائے گا. کیسے بنائے گا؟ اپنی قدرت سے. جس قدرت سے مرغی میں انڈا بنا دیتا ہے، جس قدرت سے بھینس میں دودھ بنا دیتا ہے، جس قدرت سے کھجور میں مٹھاس رکھتا ہے، جس قدرت سے مرچ میں کڑواہٹ رکھتا ہے، جس قدرت سے زمین سے غلے میوے ہوگا، اللہ اپنی قدرت سے ہمارے کام بنائیں گے، اپنی قدرت سے ہمارے مسئلے حل کریں گے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کہاں کی؟ آگ میں. کیسے؟ اپنی قدرت سے. یونس علیہ السلام کی حفاظت کہاں کی؟ مچھلی کے پیٹ میں. کیسے؟ اپنی قدرت سے. ہاں. موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کہاں کی؟ دریا میں. اور فرعون کے گھر میں. ہاں. حفاظت کرنے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ دکان ہے تو نفع رکھنے والا کون ہے؟ زمیندارہ ہے تو کھیتی اگانے والا کون ہے؟ بیمار ہو تو شفا دینے والا کون ہے؟ شادی کی تو اولاد دینے والا کون ہے؟ اولاد کو تندرست بنانے والا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس کی ماننی ہے؟ کس کو ساتھ لینا ہے؟ کیسے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اور اس میں سب سے پہلی چیز نماز. نماز نماز نماز. ہمارے مسئلوں کا حل نماز ہے. ہمارے کاموں کا بننا نماز میں چھپا ہوا ہے. مؤذن صرف یہ نہیں کہتا حی علی الصلاۃ، آجو آجو نماز کی طرف، بلکہ ساتھ ہی کیا کہتا ہے؟ چیخ کر حی علی الفلاح، آجو کامیابی کی طرف. ساری دنیا کامیابی کی تلاش میں بھاگ رہی. او بھائی اٹھ کے کہاں جا رہے؟ کہاں جا رہے؟ تو پہلے سے سائڈ پہ بیٹھنا چاہیے نا. ایک ادھر سے اٹھ کے جا رہا ہے، ادھر سے اٹھ کے جا رہا ہے. کتنی عجیب بات ہے یہ. کسی کو ضرورت ہے نا تو اس کو پہلے سے سائڈ پہ بیٹھنا چاہیے. ابھی کون سا کوئی 2 گھنٹے کا بیان ہو گیا، ادھر سے اٹھ رہے ہیں، ادھر سے اٹھ رہے ہیں، ادھر سے اٹھ رہے ہیں. بہت نامناسب بات ہے اتنے لوگوں کے کندھے پھلانگتے ہوئے جانا اور ایسی دلیری سے اٹھ کے چلے جانا. ایک مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں ہم، ایک کام کے لیے جمع ہوئے نا. اب کیا بات ہو رہی تھی میں ابھی بھول گیا. ہاں. تو مؤذن کیا کہتا ہے؟ حی علی الفلاح، آجو کس کی طرف؟ کامیابی کی. ہاں. لوگ سمجھ رہے ہیں مسئلوں کا حل پیسہ ہے، مسئلوں کا حل دکان ہے، مسئلوں کا حل عہدہ ہے، مسئلوں کا حل چیزیں ہیں. نہیں 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 نہیں، مسئلوں کا حل نماز ہے. مسئلوں کا حل کیا ہے؟ جو یہ سمجھے گا کہ نماز ثواب کی چیز ہے، برکت کی چیز ہے، فضیلت کی چیز ہے، اور کاموں کا بننا تو پیسوں میں چھپا ہوا ہے، وہ کبھی پڑھے گا کبھی نہیں پڑھے گا، کبھی پڑھے گا کبھی نہیں پڑھے گا. جو سمجھے گا کہ نماز ہی مسئلوں کا حل ہے، اس کی نماز کبھی چھوٹے گی؟ نماز کبھی چھوٹے گی؟ اس لیے صبح اٹھ کے کدھر جانا ہے؟ صبح اٹھ کے کدھر جانا ہے؟ مسلمان کی سب سے پہلی پلاننگ فجر میں اٹھنا ہے، مسجد جانا ہے، جماعت سے نماز پڑھنا ہے، تکبیر اللہ سے نماز پڑھنا ہے، پہلی شب میں نماز پڑھنا ہے. جس کی پلاننگ میں فجر کی نماز نہیں، جس کی پلاننگ میں صبح مسجد میں جانا نہیں ہے، یہ ناکام ترین انسان ہے. ناکام ترین انسان. ہاں. اس کی پلاننگ میں ہی نہیں ہے فجر میں اٹھنا. جو صبح مسجد جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے، اور جو صبح مسجد نہیں گیا اٹھ کے بازار جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے. توبہ توبہ توبہ. فرمایا جو فجر کی نماز پڑھے گا، جو فجر کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا. اتنی بڑی بات، اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا. اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ فجر میں مسجدیں، بولو، فجر میں مسجدیں کیا ہوں؟ بھر جائیں. فجر میں مسجدیں کیا ہوں؟ بھر جائیں. آج فجر میں مسجدیں بھری ہوئی ہیں کہ خالی ہیں؟ جو صبح مسجد جاتا ہے، صبح اٹھ کے مسجد جاتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھتا ہے، سر جھکاتا ہے، ماتھا ٹکاتا ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، پھر اپنی دکان دفتر کاروبار جاتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تیرا محتاج ہوں، تو ہی میرے کام بنانے والا ہے، تو ہی میری دکان میں نفع رکھنے والا ہے، تو ہی میرے گھر کے مسئلے حل کرنے والا ہے. اور جو صبح اٹھا مسجد نہیں گیا، نماز نہیں پڑھی، رکوع سجدہ دعا کوئی نہیں، اٹھ کے دکان جا رہا ہے، دفتر جا رہا ہے، کاروبار جا رہا ہے، مزدوری پہ جا رہا ہے،
گویا کہ وہ یوں کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے اپنے مسائل حل کرنے میں، اپنے کاموں کے فیصلے میں، اپنے گھر کا نظام چلانے میں مجھے تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس زبان سے کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو نماز نہیں پڑھتا فجر کی اور دکان پہ جاتا ہے اور دفتر جاتا ہے، یہ گویا کہ اللہ سے یوں ہی کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تیرا محتاج نہیں ہوں، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے مسئلے خود ہی حل کروں گا۔ توبہ، ایسا پھنسے گا کہ لگ پتہ جائے۔